بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور عید الفطر رمضان کے آخر میں اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے ایک انعام ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، تو اسلام نے اس خوشی میں فقراء، غرباء، مساکین کو شامل کرنے کے لیے صاحب استطاعت لوگوں پر صدقہ فطر کو واجب کیا۔ اس کے ذریعے مسلم معاشرے کی معاشی لحاظ سے کمزور طبقے کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع دیا گیا، اور یہ صرف دین اسلام کے اندر ہے۔ صدقہ فطر مسلمانوں کی آپس کی ہمدردی کا کم سے کم حصہ ہے۔ اگر مالدار اتنا بھی فقیروں کو نہیں دیتے تو ان پر خدائی قہر نازل ہوتا ہے، ان کی کمائیوں کے اندر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ان کے پیچھے ایسی الجھنیں لگا دیتا ہے کہ صدقہ فطر سے کہیں زیادہ پیسہ ان کا برباد ہو جاتا ہے، اور کسی غریب کے ایک دن رونے کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اور اس پر سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مالداروں کو برسوں تک رلاتے ہیں۔ جب مالدار لوگ خوشی میں غریبوں کو شریک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے مالداروں کو بھی پریشانی کے اندر اور تکلیف میں شریک کر کے برابر کر دیتا ہے۔ پھر ان کو غریبوں کے آنسو اور ہچکیوں کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سب سے آخری اور بہترین عمل جو ہے وہ یہ صدقہ فطر ہے، اس لیے کہ اس میں خیر و بھلائی کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی خیر منانا، اپنی اولاد کی خیر و بھلائی کے ساتھ ساتھ مسلمان فقراء، مساکین، طلباء، علماء، صلحاء کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا اور ان کی مشکلات کے حل کے بارے میں فکر کرنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور سب سے بڑھ کر درجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کے بہت سارے نام ہیں، علماء نے بتایا ہیں، جن میں سے ایک نام صدقہ فطر، زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ رمضان، زکوٰۃ الصوم، صدقۃ الصوم، صدقہ رمضان، صدقہ رؤوس، زکوٰۃ الابدان، یہ مختلف نام بتائے گئے ہیں۔ ان میں صدقہ فطر، زکوٰۃ الفطر دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہم افطار کو پہنچے، یہ روزے پورے ہوئے، تو عید الفطر کا صدقہ شکریہ۔ زکوٰۃ رمضان، صدقہ رمضان، ان دونوں کا مطلب بھی تقریباً ایک ہی ہے کہ رمضان کی قدر دانی کے اندر، عبادات کے اندر اگر کوئی کمی ہو گئی ہو تو یہ صدقہ ہی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور یہ کہ رمضان مبارک کے مہینہ کو خیریت کے ساتھ گزارنے پر شکرانے کے طور پر یہ صدقہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ الصوم، صدقۃ الصوم، اس کا مطلب یہ کہ روزے رکھتے ہوئے جو کمی کوتاہیاں ہو گئی یہ ان کے قائم مقام ہو جائے گا۔ صدقۃ الرؤوس اور زکوٰۃ الابدان، ان دونوں کا مطلب بھی تقریباً ایک ہی کہ سر کا صدقہ، جیسے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے 40واں حصہ، زمین کی پیداوار کے اوپر عشر ہے 10واں یا 20واں حصہ، سال میں ایک مرتبہ، تو انسانوں کے سر اور ابدان پر بھی سال میں ایک مرتبہ یہ زکوٰۃ ہے، تو اس کو ادا کریں، کیونکہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جیسے مال اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا یہ کہ اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن قرض اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت مال اور سامان، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ ہر صاحب نصاب شخص پر اپنی طرف سے اور ہر اس شخص کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازمی ہے جن پر اسے سرپرستی حاصل ہو، مثلا نابالغ اولاد، خدمت کے غلام، ملازم وغیرہ۔ یہ صدقہ فطر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اس لیے مقرر فرمایا تاکہ غرباء بھی یہ شامل ہو سکیں۔ اب یہ ہے کہ یہ کشمش سے ہوتا ہے، جو اچھے مالدار طبقے سے ہیں، مالی استطاعت ان کی مضبوط ہے، تو ان کو یہ ہے کہ وہ کشمش سے ادا کریں 3.5 کلو۔ اسی طرح کھجور اور پھر جو اور پھر سب سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گندم یا آٹا وغیرہ ہو۔ یہ صدقہ فطر جو اس وقت سب سے کم درجہ پر بنتا ہے وہ تقریباً 230 روپے 230 روپے فی فرد، ہر گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سربراہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر دیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اولاد بڑی ہے
اور پھر وہ اولاد بچوں والی ہے اور خود محتاج ہے، تو وہ اپنا اور اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا صدقہ فطر خود ادا کریں گے۔ اسی طرح گھر کے اندر کوئی کام کرنے والے ملازم ہیں یا یہ ہے دکان کے اوپر کوئی ملازم ہے تو ان کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی مالک کے ذمہ ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے بنایا، تو یہ عید الفطر سے پہلے دے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے عید الفطر تک ادا نہ کیا تو اس سے ساقط نہیں ہوگا، عید کے بعد دینا بھی واجب ہوگا، جتنا جلدی ہو سکے دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ اس کو عید والے دن یا عید سے 1-2 دن پہلے ہی دیں، بلکہ یہ جتنا جلدی ہو سکے، جیسے آج کل ہم خود تیاریاں کر رہے ہیں کہ تو یہ صدقہ فطر ادا کر دیں گے تاکہ غریب لوگ تو وہ بھی عید کی تیاریاں کر سکیں۔ یہ کسی گھر کے اندر کھانے کا سامان موجود نہیں ہے، افطاری کا سامان موجود نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو دے دیں تاکہ وہ بھی ہمارے اس رمضان کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اسی طرح یہی صدقہ فطر یہ ایک روزے کی طرف سے بھی فدیہ ہوگا۔ مثلا ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھا اتنا ہو گیا کہ اب کمزوری ہے، لاغر ہے، روزہ رکھنے سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، یا یہ کہ کوئی بیماری ایسی بڑی تکلیف ہے کہ جو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، جیسے شوگر ہے، شوگر کا مریض زیادہ ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتا، تو وہ بھی ایک روزے کی طرف سے 230 روپے فدیہ دے گا۔ اور اسی طرح 30 روزوں کا حساب لگا کے وہ اتنی مالیت کا سامان کسی کو لے کے دے دے راشن والا، یا یہ کہ وہ قیمت کسی غریب کو دے دے یا گندم دے دے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے یا کسی عذر کی وجہ سے اس کا ہو گیا یہی صدقہ فطر، یا پھر یہ کہ نمازوں کا فدیہ بھی یہی ہے۔ ایک نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے اور وہ اس کو ادا نہ کر سکا، اللہ نہ کرے کسی مرحوم نے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے اتنی نمازیں رہ گئیں تو اب نمازیں تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، اب یہ کہ اس کی طرف سے نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ پھر یہ ایک نماز کا یہی 200 روپے 230 روپے فی نماز کا فدیہ ہوگا۔ ایک دن کی 5 نمازوں کا فدیہ اور ایک فدیہ وطر کا ہوگا، ایک دن کا 6۔ اب کسی کی اگر 5 دن کی نمازیں رہ گئی ہیں تو 5 دنوں میں 6 فدیے کے حساب سے اس کی طرف سے قیمت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ آپ سے پہلے بھی عرض کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ بھی مستحق ہے اس چیز کا، اور یہاں پہ آپ کا فدیہ زکات وغیرہ بھی ادا ہو جائے گی اور دین کی اشاعت میں یہ آپ کا حصہ بھی مل جائے گا۔ اور اس کے لیے خود بھی کوشش فرمائیں، اور اسی طرح اپنے جاننے والوں میں جہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یا وہ پریشان ہوتا ہے کہ ہم کہاں دیں، تو ان کی بھی رہنمائی کر دیں، انشاءاللہ ان کے اجر و ثواب میں آپ لوگ بھی برابر شریک ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔